بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ ایک وقت آپ کو ایک انسان کی وجہ سے شدید تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ آپ کے دل سے اتر جاتا ہے، پھر بعد میں وہ چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جائے دوبارہ اس مقام پر نہیں آ سکتا۔ وقت لگتا ہے لیکن ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہر کسی کو خوش رکھنا شاید ہمارے بس میں نہیں، مگر ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے یہ ہمارے بس میں ضرور ہے۔ اگر آپ ہارنے سے نہیں ڈرتے تو آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ جب تالاب بھر جاتا ہے تب مچھلیاں چونٹیوں کو کھاتی ہیں، اور جب تالاب سوکھ جاتا ہے تب چونٹیاں مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں۔ موقع سب کو ملتا ہے، بس اپنی باری کا انتظار کرو۔ کچھ محبتیں خوبصورت احساس ہوتی ہیں، ان کا کھونے پانے ملنے بچھڑنے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ بجائے ایک دوسرے سے بات کرنے کے ہم ایک دوسرے کی بات کرنے میں ماہر ہیں۔ ہمیں اگر کسی میں برائی دکھائی دیتی ہے تو ہم سب کو بتاتے ہیں سوائے اس کے جس میں برائی نظر آئے۔ غیر ضروری لوگوں کو جب ضروری سمجھ لیا جائے تو پریشانی خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میری مدد سے کسی کا کیا ہوگا۔ اگر بارش کا ہر قطرہ اپنے چھوٹے ہونے کا سوچے تو پھر بارش کبھی بھی نہ ہو۔ ہمیشہ مخلص لوگوں سے رشتہ جوڑو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ جب رستہ اور واسطہ اللہ سے جڑ جائے تو دل کبھی نہیں ٹوٹا کرتے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اس نفرت سے نہ ڈرو جس کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا ہو، بلکہ اس نفرت سے ڈرو جو محبت میں لپٹی ہوئی ہو۔ کچھ لوگ آپ سے بس اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر جہاں ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے وہاں ان کی محبت اور وفاداری ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ ایک مشکل دور سے گزرتے ہیں، جب ہر چیز آپ کی مخالفت کرنے لگتی ہے، جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب ایک منٹ اور برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ محبت کی شادیاں ناکام اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں کہ ہم شادی سے پہلے ہی اپنی تمام مثبت باتیں ظاہر کر چکے ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد تمام منفی باتوں کا نمبر ہے۔ جب رشتے ضرورت کے ہوں تو پھر ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے ہوتی ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کبھی کبھی دکھ اتنی شدت سے اندر سرایت کر جاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب رویا جائے یا اپنی بے بسی پر کہکا لگایا جائے۔ کسی مکمل شخص کی تلاش میں زندگی کا سفر کرنے سے بہتر ہے کسی ادھورے انسان کو اپنے ساتھ مکمل کر دیں۔
رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا، دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ دنیا میں کسی بھی رشتے سے محبت کی جائے یا محبت ہو جائے، یہ بات اہم نہیں، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ خود سے منسلک رشتوں سے محبت پورے خلوص سے نبھائی جائے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ دکھ تب نہیں ہوتا جب لوگ نہیں سمجھتے، تکلیف تب ہوتی ہے جب اپنے نہیں سمجھتے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جن رشتوں کی بنیاد ہی لالچ پر ہو، وہاں سے کسی بھی احساس کی امید خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، اگر غریب بندہ غصہ کرے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کہنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بہت سے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کا نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ بعض اوقات لوگ ہماری قدر اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم انہیں احساس دلا چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اچھے دوست ستاروں کی طرح ہوتے ہیں، آپ انہیں ہمیشہ نہیں دیکھتے لیکن آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ وہ موجود ہیں۔ عزتوں اور دعاؤں کا طالب کبھی کسی کو بے عزت کرنے یا بد دعا دینے کی سوچ نہیں سکتا۔ جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو، اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ اگر خود کو طاقتور سمجھتے ہو تو زندگی میں کسی کو ستانا مت، کیونکہ وقت تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اپنے کانوں کو فحش کلمات سننے سے بچاؤ، جیسے اپنی زبان کو فحش سے بچاتے ہو، اس لیے کہ سننے والا بھی کہنے والے کا شریک جرم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔